आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद उसी के साथ बेल का आइकॉन बना हुआ है उस पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये इस इलाके के बहुत ही एक झाड़ी है, उसके साथ ये लगते हैं कांटेदार झाड़ी है, करवड़े इसका नाम है इस यहाँ की ज़ुबान में। ये जो काले हो जाते हैं ना फिर ये अभी आप देखें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, ये बड़े लजीज होते हैं। अभी मैं चेक करवाता हूँ। ये जो काले काले होते हैं ना फिर इसको तोड़ के ना अच्छा, फिर इसको खाते हैं। ये देखिए अभी बच्चे को मैं खिलाता हूँ। खाओ भाई, खाओ। कैसे मजे के मज़े का, मीठे हैं। बोलो ना, मीठे हैं ना। ये सारे खुद बहुत लगते हैं, लगाने इनकी काश नहीं करनी पड़ती, बल्कि बाज़-औक़ात लोग तंग आ जाते हैं, कुदरती इनको काटते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन फिर भी ये कुदरती तौर पर ये चीज़ें उग जाती हैं। ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं चीड़ के दरख्त हैं। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, शहरों में इसकी लकड़ी जो है बड़ी महंगी होती है, फर्नीचर बनता है। इसका दरख्त 25 साल 20 साल बाद तैयार होता है, बहुत लंबा अरसा लगता है तैयार होने में, और फिर इसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा होती है। ये करवड़े जो हैं ये बड़े मज़ेदार हैं। हाँ अब्दुर्रहमान, ये लो। ये देखिए जी, अभी मैं इनको चेक करता हूँ। बहुत ही बड़े ही यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। ये देखें कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं। सिराज जी जवाब माशाअल्लाह, ये बड़े बड़े कुदरती। ये यहाँ इस दरख्त के साथ बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं। जनगंग ये आप देख सकते हैं, ये माशाअल्लाह। जिस बंदे के पेट में कब्ज हो ना जी, अच्छा, उसके लिए ये बहुत मुफीद चीज़ है। कब्ज के लिए बड़ी मुफीद है, ये बहुत मुफीद चीज़ है। कब्ज हो, थोड़े से भी 4-5 दाने भी खा लेना, मैदे के लिए इंतहाई मुफीद चीज़ है। आज़मा ठीक करता है। अच्छा, और जिस बंदे को बवासीर हो उसके लिए बहुत अच्छा है। ये बवासीर के लिए भी अच्छा है। जी जी, बहुत अच्छी चीज़ है। आजमूदा नुस्खा है। और ये कुदरती बूटियाँ होती हैं, अल्लाह पाक ने इनमें कुदरती शिफा रखी हुई है। अच्छा जी, कई लोगों को इनकी पहचान नहीं है। पुराने ज़माने में हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे ना, आजकल तो मेडिसन चल गई है, अंग्रेज़ी दवाइयाँ चल गई हैं, तो वो ये चीज़ें जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते थे। और ये जो पके हुए हैं ना, उनको आप खाएं तो बिल्कुल शहद की तरह इनका जायका है, इतने मीठे हैं। वो हर बीमारी के लिए बुज़ुर्ग होते थे, वो ये चीज़ें, ये जड़ी बूटियाँ तोड़ तोड़ के इस्तेमाल करते थे, और अल्लाह पाक उनको सेहत भी देते थे, और उनकी सेहतें भी बड़ी अच्छी होती थी, क्योंकि वो जड़ी बूटियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। हम आ गए अंग्रेज़ी दवाइयों पे, तो इसलिए हमारी सेहतें भी ठीक नहीं हैं। ये देखें जी, ये मुफ्त का फल है, अल्लाह ताला की नेमत है। ना कोई लगाना पड़ता है इसका पौधा, ये कुदरती होते हैं। ये कांटे हैं, इसके साथ कपड़ों के साथ लग जाते हैं। ये एक है, इसको केंथी यहाँ की ज़ुबान में कहते हैं। वैसे तो इसका पहले इस्तेमाल अभी भी यही होता है कि इसको लोग काटते हैं, खुद बहुत ये यानी कुदरती तौर पर लगती है, बहुत ज़्यादा होती है। एक तो इसका फ़ायदा ये है कि इसको मिसवाक बनाते हैं, ठीक है जी, लोग ताज़ी मिसवाक बनती है। दूसरे इसको काट के रखते हैं, फिर तंदूर में जलाने के लिए, तंदूर सुर्ख करने के लिए रोटी बनाने के लिए। फ़ायदा एक और भी है इसका। अच्छा, इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि
اس کے جو پتے ہیں نا تھوڑے سے ہاتھ پہ لے کے نا ان کو صحیح ہاتھ پہ پیسنا ہے. اچھا پیس کے گرا دینا ہے، ہاتھوں کو بالکل فارغ کر دینا ہے، صاف کر دینا ہے. اس کے بعد نا تو بندہ کھڑا ہونے اس کے منہ پہ مار دینا ہے ایسے. اچھا ابھی اس کا منہ جلنے لگ گئے. یہ منہ پہ کم از کم بھی 2 سے 4 منٹ تک ابھی اس کی حالت دیکھیں تو یہ 4 سے 5 منٹ تک منہ کو جلاتی رہتی ہے. کسی کے منہ پہ بھی لگا دیں، ہاتھ مار دیں اس کے منہ پہ. کوئی بیماری خارش وغیرہ کا علاج ہے؟ خارش کا نہیں ہے، خارش لگاتی ہے یہ. اچھا خارش لگاتی ہے جس میں کیڑا اس کو ختم کرتی ہے. یہ جتنا آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ساری یہی کینتھی لگی ہوئی ہے اور یہ لوگ کاٹتے ہیں اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ اگ جاتی ہے. یہ دیکھیں بہت بڑی لکڑی اٹھا کر لے جا رہے ہیں. اس کا بھی یا تو تختے نکال کے فرنیچر بنائیں گے اور یا گھر میں جو ہے بیم جو ہوتا ہے جس کو ہم سیمنٹ کا بناتے ہیں، پلر اس کی جگہ پہ استعمال کریں گے اس کو لکڑی کا. یہ بھی جنگل ہے، یہاں سے کاٹ کے لے جاتے ہیں لوگ. اس جگہ کا نام ڈارا ہے اور یہ سامنے جو آپ کو علاقہ نظر آ رہا ہے یہاں سے سارا سی پیک گزرے گا. تو وہ نیچے جتنی آبادی ہے یہ ساری آبادی ختم ہو جائے گی. ان کو پیمنٹ ہو گئی ہے اور یہاں پر بہت بڑا سی پیک کا انٹرچینج بنے گا یہاں پر. اور سامنے جو پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے اس پہاڑی میں سے سرنگ کر کے سی پیک کو اگلی طرف نکالا جائے گا. اس کے اوپر سے نہیں گزاریں گے بلکہ اس کے بیچ میں سے گزرے گی سی پیک. سرنگ کا کام بھی جاری ہے. اور سی پیک کے راستے میں جتنے قبرستان آئے ہیں ان کو ایک دوسری جگہ پہ شفٹ کیا، وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. ایک اور آ رہے ہیں لکڑی اٹھائے ہوئے. جنگل کی کٹائی جاری ہے، ٹمبر مافیا لگا ہوا ہے. احمد خان علی کے جو اس ٹائم کروڑوں پتی ہے. یہ جو لکڑی اٹھا کے جا رہے تھے آپ سمجھ رہے ہوں گے بہت غریب ہوں گے. یہ اس علاقے کے بڑے امیر لوگ ہیں، کروڑ پتی لوگ ہیں، لیکن اپنی محنت مزدوری انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے. یہ جو پودا آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس کو یہاں کی زبان میں کھٹیمل کہتے ہیں. یہ کھٹا میٹھا ہوتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی پتیاں ہیں اور یہ خود رو ہوتا ہے، یعنی اس کو اگایا نہیں جاتا، بس خود یہاں پر جیسا کہ یہ ضلع مانسہرہ کا علاقہ ہے یہاں پر بارشیں وغیرہ ہوتی رہتی ہیں اور پہاڑوں پر مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں خود بخود اگتی ہیں. تو یہ بھی انہی میں سے ایک ہے. یہ خود بخود اگ جاتا ہے اور اس کی جو یہ پتیاں ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، مطلب چٹنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. میں نے ابھی اس کو کھا کے چیک کیا تو بہت زیادہ کھٹا بھی نہیں ہے اور ہلکا ہلکا کھٹا ہے اور میٹھا ہے. تو بڑی زبردست یہ پتیاں ہیں اور یہ یہاں پر دیکھیں کتنی زیادہ مقدار میں یہاں پر لگا ہوا ہے. اس کو لگایا نہیں گیا، یہ خود بہت یہاں پر لگ گیا. اسی طرح یہ کھٹی میٹھی چیزوں میں سے ایک چیز اور میں آپ کو دکھاتا ہوں. بلکہ یہ پیچھے میری نظر پڑی تھی. جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو یہاں کی ہندکو زبان میں کھٹ گوڑا کہتے ہیں. کھٹ گوڑا یعنی یہ بھی اسی طرح کی چیز ہے، کھٹمبل کی طرح کی. یہ بھی کھٹا میٹھا ہوتا ہے، اس کی پتیاں بھی کھٹی میٹھی ہوتی ہیں اور ان کو بھی چٹنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور مختلف جو ہے بیماریوں میں
اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہوتی کہ یہ کس کس بیماری کا علاج ہے۔ بہرحال چٹنی میں لوگ یہاں اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ بھی اس کی پتیاں بھی کھٹی میٹھی ہوتی ہیں اور سلاد کی طرح ہم اس کو کھا سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ اس کا پھول ہے۔ اس طرح مختلف قسم کی یہ ساری جڑی بوٹیاں ہیں جو یہاں پر لگی ہوتی ہیں۔ یعنی یہ جتنا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، ہر ایک چیز دوسرے سے مختلف ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں مجھے بھی علم نہیں کہ یہ کیا ہے۔ دیکھیں، یہ کچھ لگا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کچھ چھوٹی سی کوئی بوٹی لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ ہے، اسی طرح یہ ایک ہے، اور اسے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کوئی جڑی بوٹی ہے۔ بے شمار قسم کی لاتعداد جڑی بوٹیاں یہاں پر لگی ہوئی ہیں۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تو بھنگ ہے، اس کو میں نے کھینچ کے نکالا۔ اس کے ساتھ یہی وہ کھٹا میٹھا جو کھٹ گوڑا یہاں کی زبان میں اس کو بولتے ہیں۔ یہ یہاں سے آگے جو جگہ ہے، یہاں پر بہت بڑا بڑا گھاس ہے اور تھوڑا سا ویران سی جگہ ہے۔ یہاں سے آگے تو میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر سانپ بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح اس گھاس میں آگے جانا خطرناک ہو سکتا ہے، تو اس لیے میں یہاں سے آگے اس طرف کو نہیں جاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک چھوٹے چھوٹے پھول مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پھول ہیں، اور یہ مختلف قسم کی گھاس یہاں پر لگی ہوئی ہے، جسے یہاں جانوروں کو چارے کے طور پر کھلایا جاتا ہے۔ اس طرف جو گھاس لگی ہوئی ہے، یہ گھاس جو ہے یہ کافی لمبی لمبی ہو جاتی ہے، اس کی جو پتیاں ہیں یہ کافی تیز ہوتی ہیں، اتنی تیز اس کی پتیاں ہوتی ہیں، یہ ابھی تو چھوٹی ہے، ورنہ جب یہ بڑی ہو جاتی ہے تو اس کی یہ جو پتیاں ہیں یہ اتنی بلیڈ کی طرح تیز ہوتی ہیں، بعض اوقات ایسے آدمی کا ہاتھ لگتا ہے تو یہ ہاتھ کو کاٹ بھی دیتی ہیں۔ تو یہ گھاس بھی جانوروں کو کھلایا جاتا ہے، لیکن بہت کم کھاتے ہیں جانور اسے۔ یہ جو نرم چارہ ہے اسے جانور بڑی خوشی سے کھاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو انجیر کا درخت ہے۔ یہ ایک بڑا خوبصورت سا پودا لگا ہوا ہے، کوئی بوٹی ہے، اس کے ساتھ بھی پھل لگا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک یہ کوئی پودا لگا ہوا ہے، تو بہت طرح طرح کی قسموں کے یہاں پر جڑی بوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت پھول چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہیں۔ ایک یہ پھول آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی خود بہت یہاں پر اگ جاتا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اس کا پھول ہے اور کتنا خوبصورت اس کا پودا ہے۔